اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں ہماری بحث چل رہی تھی دلالت پہ، اور دلالت میں ہم دلالت عقلی اور دلالت طبیعی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دلالت الوضعیہ، اور پھر ہم اس کی تقسیم کریں گے اور جان لیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ابھی تک جو کچھ بتایا گیا ہے، چاہے عقلیہ اور طبعیہ کو صرف اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ دلالت کی کون کون سی قسمیں ہیں اور کس قسم سے ہمارا واسطہ ہے، سابقہ ہے، منطقی کو کس قسم کی ضرورت ہے۔ آیا عقلیہ کا کام آنا ہے، اس کو طبعیہ کام آنی ہے، یا کیا کام آنے والی ہے؟ وضعیہ۔ اور وضعیہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ تو کون سی کام آئے گی؟ لفظیہ کام آئے گی کہ غیر لفظیہ کام آئے گی؟ غیر لفظیہ۔ ہماری بحث الفاظ سے ہونی ہے تو غیر لفظیہ کہاں سے کام آ جائے گی؟ کس سے کام کون آئے گی؟ لفظیہ۔ اور اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ لفظیہ بھی قسمیں کا اس سے بھی کون سی کام آئے گی؟ مطابقیہ۔ کہہ رہے ہیں الدلالۃ الوضعیہ ہی فیما اذا كانت الملازمۃ بین الشیئین تنشأ من التواضع والاصطلاح۔ صحیح ہے؟ ہی فیما اذا كانت الملازمہ، اور جب ملازمہ پیدا ہو جائے، بین الشیئین دو چیزوں کے درمیان، تنشأ من التواضع جو پیدا ہوتا ہے تواضع کے ذریعے۔ تواضع کون سا ہے؟ انکساری والا نہیں، یہ ہے وضع سے، یعنی بنانے کے ذریعے۔ والاصطلاح، اصطلاح یعنی استعمال، کیا مولانا؟ استعمال، اصطلاح یعنی استعمال۔ تنشأ من التواضع جو پیدا ہوتا ہے ملازمہ کس سے؟ وضع کے ذریعے، یا کس سے؟ استعمال کے ذریعے۔ مثلا آگے بیان ہوگا زیبرا کراسنگ، جانتے ہیں نا، جو سڑک پہ بنائی جاتی ہے کہ جہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کراس کرنا ہے۔ تو یہ وضع کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ پھر اس کا استعمال ہوا، انسان کے ذہن میں دونوں چیزیں کیا کر گئیں؟ راسخ ہو گئیں۔ لال نشان، لال لائٹ، آپ گاڑی کے اوپر دیکھتے ہیں، اس سے ذہن متبادر ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کسی نہ کسی آفیسر، ایمبولینس یا کسی اور چیز کی ہوگی، صحیح ہے، پولیس کی ہو، یا مثلا روڈ پہ اگر یہ ریڈ لائٹ دیکھتے ہیں، آپ کا ذہن آپ کو کہاں چلا جاتا ہے؟ فوراً ریڈ لائٹ کو دیکھ کے رک جانا ہے، اپنی گاڑی کو روک دینا ہے۔ گرین لائٹ آپ دیکھیں گے تو کہاں ذہن چلا جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب چلنا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ وضع کیا گیا، وضع کے بعد اسے استعمال کیا گیا۔ اب اس لائٹ اور رکنے میں کیا ہو گیا؟ ایک ملازمہ پیدا ہو گیا۔ گرین لائٹ اور چلنے میں کیا ہو گیا؟ ملازمہ پیدا ہو گیا۔ کہنا وہی فیما اذا كانت الملازمہ، وہ کہ جب ملازمہ ہو، بین الشیئین دو چیزوں کے درمیان، تنشأ من التواضع جو پیدا ہوتا ہے وضع کے ذریعے، والاصطلاح اور استعمال کے ذریعے، علی ان وجود
احدہما، یہ کہ ان میں سے ایک کا وجود دلیلاً علی وجود الثانی، دلیل ہوتا ہے دوسرے کے وجود کا. جیسے آپ نے ریڈ لائٹ کا وجود دلیل ہے کس کے؟ رکنے کی. گرین لائٹ کا وجود دلیل ہے چلنے کا. علی ان وجود احدہما، کہ ان دونوں میں سے ایک کا وجود دلیلاً علی وجود الثانی، دلیل ہوگا دوسرے کے وجود کا. کالخطوط اللتی، جیسے کہ وہ لائنیں، التی اصطلح علی ان تکون دلیلاً علی الالفاظ، کہ جو استعمال کیے گئے تاکہ دلیل بن جائیں کس پر؟ الفاظ پر. الفاظ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مولانا؟ کچھ لائنوں کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کچھ گول لائن بنائیں گے، کچھ جو ہے ہورزنٹل لائن بنائیں گے، کچھ ورٹیکل بنائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ لفظ بن کے لفظ کی شکل ہمارے پاس سامنے آ جاتی ہے. سب میں کچھ لائنیں ہی تو بنائی جاتی ہیں کہ کچھ اور بنایا جاتا ہے؟ لائن بنائی جاتی ہے. دیکھیے مثلا جو ہم نے کچھ حرف لکھا تو وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ کسی نہ کسی لائن سے ہی بنے گا. ہم نے یہاں لکھا، ہندی میں لکھا یہ مثلا کا، تو ایک گولا بنایا، تو یہ سرکل، یہ لائن ہم نے کیا بنایا؟ لائن کا یوز کیا. پھر ایک کیا لیا؟ ٹھیک ہے، ورٹیکل لائن لے لی، پھر ایک کرو لائن لی، اور اوپر ایک ہورزنٹل لائن. یہ کیا ہو گئی؟ ایک حرف بن کر ہمارے سامنے آ گیا. انگلش میں لیجئے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں مولانا؟ یہ کیا ہے؟ سب لائنیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ اردو میں بھی لائن ہے. یہ بے کیا ہے؟ واو. کرو لائن، سرکل ہے اور ایک کرو لائن ہے. لائنوں کے استعمال ہی سے کیا بنتے ہیں؟ حروف. وہ بھی یہ کیا ہے؟ اس کو اوول بولیں گے. کیوں جی؟ ہاں، اس میں بھی دیکھیے، اس میں بھی کچھ لائنوں کا استعمال ہے کہ نہیں ہے؟ کرو لائن پڑھیے کہ نہیں پڑھیے؟ کرو کرو بولتے ہیں اسے. تو کہہ رہے ہیں کیا کہ کل خطوط، جیسے کہ لائنیں، التی اصطلح علی ان تکون دلیلا علی الالفاظ، جو استعمال کی گئیں تاکہ بن جائیں، دلیل بنے کس کی؟ الفاظ پر دلیل بن جائیں. وکاشارات الاخرس، ہاں مولانا، گونگے کے جو اشارے ہوتے ہیں، گونگا کیسے ہاتھ پیر ہلا کے اپنی باتوں کو سمجھاتا ہے کہ نہیں سمجھاتا ہے؟ مکمل باتیں کرتے ہیں. سیریا کے اندر ایک کیفے ہوا کرتا تھا، کیفے جہاں انٹرنیٹ چلاتے ہیں، جہاں سارے گونگے ہی آتے تھے. سب پورے ایک لائن سے لگے رہتے تھے، اور ویڈیو پہ اب وہ ادھر بھی گونگا بیٹھا ہے، ادھر بھی گونگا بیٹھا ہے، وہ ایسے ایسے ہاتھوں کو مثلاً جو ان کے اشارے ہوتے ہیں ایسے 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 ایسے، اور اپنے بات کرتے رہتے تھے چیٹ پہ، ویڈیو چیٹ پہ. ابھی بھی جو نیوز آتی ہے، نیوز کے سائڈ میں کہیں کہیں کچھ نیوز چینل بیٹھالے رہتے ہیں تاکہ گونگوں کے لیے وہ کیا کرے؟ ایک سائڈ میں وہ بول رہی ہے لیڈی، خبریں سنا رہی ہے، دوسرے سائڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہاتھ سے کونے میں آتا رہے گا اور اس طرح سے سمجھاتا رہے گا پورا، وہ تاکہ اس کے ذریعے سے گونگے بہرے کیا ہو جائیں؟ سمجھ لیں. کاشارات الاخرس و اشارات البرق، کیا مولانا؟ لائٹوں کے اشارے. لائٹوں کے اشارے جو رات میں پہرا دیتے ہیں، ان کے کچھ اشارے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ 2 مرتبہ جلائیں گے تو اس سے کیا سمجھ میں آئے گا
کھیتوں میں ہم ایک مرتبہ دو مرتبہ چلائیں گے تو اس سے کیا ہم سمجھیں گے کہ سب اوکے ہے کہ اوکے نہیں ہے. آئے سمجھ میں؟ کوئی خطرہ ہے تو کس طرح سے ہم جلائیں گے. تو لائٹوں کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اشارے ہوتے ہیں. یہ ہم نے بنا لیا کہ نہیں بنا لیا؟ کیسے مس کال کا بھی اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی تو فری ہو گیا انلمیٹڈ کال کا، ورنہ مس کال کا بھی کیا ہوتا تھا؟ اشارہ ہوتا تھا کہ جب مس کال کروں تو کیا جانا، نیچے آ جانا. ہارن کا بھی اشارہ ہوتا ہے. ہارن کا بھی اشارہ ہوتا ہے. ٹرین میں جب پٹری چھوٹی ہو جاتا ہے، جب دو کو جدا کرتے تھے 3 مرتبہ ہارن دیتے ایسے ایسے. واللہ سلکی، اور اسی طرح سے مولانا وائی فائی، ٹھیک ہے، وائرلیس. مثلا یہ ریموٹ سے ہم اشارہ کرتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کب ہمیں ہمارے پروجیکٹر کو کیا کرنا ہے، بند کرنا ہے، کب آن کرنا ہے، کیسے سائز میں ہم لے جانا ہے، اس کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اشارے سے. تو وائر ہے کہ لاسلکی ہے؟ لاسلکی ہے، وائرلیس ہے. والرموز الحسابیہ، اور میتھمیٹکس کے مولانا اشارات، پلس کا اشارہ، مائنس کا اشارہ، گڑے کا اشارہ. وہ لائنیں ہی تو ہیں، گڑے کو کیا کر دیتے ہیں ملٹیپلیکیشن میں، کراس کر دیا. پلس میں کیا کر دیا، سیدھی سیدھی کر دی. مائنس میں کیا کر دیا، ایک کر دیا، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا ہے، جو میتھ کے اشارے ہیں وہ سب. والہندسیہ، اور اسی طرح سے انجینئرنگ کے اشارے جو ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، اس سے باقاعدہ کیا چیز سمجھی جاتی ہے وہ جانتے ہیں. ورموز سائر العلوم الاخرى، اور اسی طرح سے جتنے علم پائے جاتے ہیں ان سب کے کیا رموز اور اشارات. ہر علم میں ایک اشارہ ہوتا ہے. ہر علم میں، میتھ میں ہوتا ہے چونکی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چونکی کا بھائی تجوید میں آپ پڑھتے ہیں میم. میم کس کی علامت ہے؟ ہاں، تو ہے وقفے مطلب کی. تو سب کے حکم ہے کہ نہیں ہے؟ میم کسی پر دلالت کر رہا ہے تو کسی پر دلالت کر رہا ہے. یہ وضع کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ کہ پہلے سے موجود تھا کہ اس کے معنی وہی ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس علم میں ہم نے بتا دیا کہ میم رہے گا تو میم کس کی علامت ہے؟ وقفے لازم کی. اسی ورموز سائر العلوم الاخرى، صحیح ہے، باقی علوم کے جو اشارات ہوتے ہیں. والالفاظ التي جعلت دلیلا على مقاصد النفس، اسی طرح سے وہ الفاظ کی جو دلیل بنائے گئے نفس کے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے. صحیح ہے کہ جو انسان کا ہدف ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، انسان کے جسم کی تکلیف ہوتی ہے، ان سب کو بنانے کے لیے، بتانے کے لیے جو جن الفاظ کو وضع کیا گیا ہے وہ سب بھی کیا ہوں گے؟ دلالت وضعیہ میں شامل ہو جائیں گے. کہہ رہے ہیں فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ بِهَذِهِ الْمُلَازَمَةِ، تو اگر انسان کو ان ملازمے کا علم ہو جائے، وَعَلِمَ بِوُجُودِ الدَّالِ، اور جان لے کہ دال یعنی جس کی وجہ سے ذہن کا ہمارا کیا ہونا ہے، منتقل ہونا ہے، وہ موجود ہے. يَنْتَقِلُ ذِهْنُهُ إِلَى الشَّيِّ الْمَدْلُولِ، تو اس کا ذہن منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ اس مدلول کی طرف جس کے لیے دال معین کیا گیا ہے. مثلا اگر آپ کو ریڈ لائٹ کا علم ہو جائے تو آپ کو رکنے کا علم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ رکنے کا علم ہو جائے گا. اب اس کے بعد آئے گا مولانا اقسام الدلالت الوضعیہ. صحیح ہے، دلالت وضعیہ کی قسمیں. کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ الْوَضْعِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ، کہ دلالت وضعیہ کتنی قسموں میں تقسیم ہوتا ہے؟ 2 قسموں میں. وہ 2 بنیادی قسمیں کون سی ہیں مولانا؟ لفظی اور غیر لفظی. پھر ہم لفظی کی تقسیم کریں گے. تو چلے دلالت طبیعیہ اور عقلیہ کی کیوں نہیں تقسیم کی؟ بس نہیں کی، چکے منطقی کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آگے آ جائے بیان کریں، لیکن اس کو اس لیے نہیں کیا ہے
کیونکہ منطقی کی غرض ہم نے پہلے ہی لکھوا دی ہے آپ کو، کیا ہے؟ وضعیہ لفظیہ میں بھی کون سی؟ صرف اور صرف مطابقیہ. تو اسی لیے جس قسم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی تفاصیل کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے عقلیہ کی لفظیہ اور غیر لفظیہ نہیں کی، مثال دی، لیکن مثال دی ہے نا. اور اسی طرح سے طبیعیہ کی بھی انہوں نے تقسیم نہیں کی، لیکن دونوں مثالیں وہاں موجود ہیں جو لفظیہ پر بھی دلالت کر رہی ہیں اور غیر لفظیہ پر بھی دلالت کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے بصراحتاً کوئی تقسیم نہیں کی ہے. اور تقسیم نہ کرنے کا ایک سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے تقسیم کیوں نہیں کی، اس کو تفصیل سے کیوں. اچھا انہوں نے عقلیہ طبیعیہ ہی کیوں بتایا؟ عقلیہ طبیعیہ ہی کو کیوں ذکر کیا؟ سیدھے آ جاتے کس پر؟ وضعیہ پر. لیکن ذکر صرف اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں، دلالت کی یہ بھی قسمیں موجود ہیں. اب جو قسم اپنے سے مخصوص ہے، جس کی تفاصیل چاہیے، اس کی تفصیل کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں. چلیے تو یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی قسمیں کل ہم لوگ پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.